الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مومنون کی آیت 5 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا جس جملے سے ہوئی اس کی وضاحت میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی پوری دعوت جس نصب العین کے لیے دی گئی ہے وہ اس میں بیان ہو گیا ہے۔ قد افلح المؤمنون، یہ فلاح در حقیقت آخرت کی کامیابی کی تعبیر ہے۔ قرآن مجید اسی فلاح کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے لیے جو اذان کے الفاظ مقرر کیے گئے ہیں ان میں بھی اسی چیز کے پیش نظر حی علی الفلاح کا جملہ شامل کیا گیا ہے، اس کو دہرایا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اس فلاح تک پہنچنے کے لیے جو تقاضا بیان کرتا ہے وہ ایک لفظ میں تزکیہ ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں مذہب کی دعوت اسی تزکیے کے لیے ہے۔ دنیا میں ہمیں اپنی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اپنی ذاتی، معاشی، سیاسی ضرورتیں کیسے پوری کرنی ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عقل دے رکھی ہے، اسی کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر اس حقیقت سے خبردار کرنا ہے کہ تمہاری زندگی موت پر ختم نہیں ہو رہی، اس کے بعد اصل زندگی کی ابتدا ہوگی۔ پیغمبر اس زندگی کی خبر دینے آتے ہیں، ان کا اصلی مقصود یہی ہے۔ چنانچہ مذہب کا موضوع اصلاً موت ہے۔ زندگی کے معاملات اس میں موت کی تیاری کے لیے زیر بحث ہیں، اور موت کی اس تیاری کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے بعد یا فلاح کا فیصلہ ہوگا اور یا بربادی کا فیصلہ ہوگا، یا نعمت کا فیصلہ ہوگا یا نقمت کا فیصلہ ہوگا۔ اس فیصلے کے لیے انسان کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ یہ چونکہ سراسر ایک آنے والے حادثے سے خبردار کرنے کی دعوت ہے، چنانچہ اس دعوت کے لیے جو لفظ قرآن میں اختیار کیا گیا وہ انذار ہے، خبردار کرنا، متنبہ کرنا، بیدار کرنا۔ لوگ جس چیز سے غفلت میں ہوں اس سے انہوں نکالنے کی کوشش کرنا۔ تو پیغمبروں کا مقصد بعثت یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مبشرین و منذرین ہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی کی بشارت دیتے ہیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ تو وہاں انسان کا مقصود نصب العین یا ہدف کیا ہے؟ فلاح۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلاح حاصل کرنے کے لیے ایک بندہ مومن کو اس دنیا کی زندگی میں کیا صفات اپنانی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک لفظ میں قرآن مجید جب اس کو بیان کرتا ہے تو تزکیے کی تعبیر اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ جہاں جہاں یہ طریقہ اختیار کیا ہے وہاں یہی لفظ اپنایا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ہم نے جب نفس انسانی کو بنایا اور سنوارا، نقص سے درست کیا، تو ہم نے اس کو یہ بتایا کہ تمہارے اندر جو خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے، تم نے اب اس کو سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر رکھو گے یا آلودہ کر لو گے۔ تو دیکھیے وہاں کیا اسلوب اختیار کیا، قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاکیزہ بنائے رکھا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اس کو آلودہ کیے رکھا قد خواب،
وہ برباد ہوا۔ یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کی ہے، یعنی دونوں طریقے قرآن اختیار کرتا ہے، کبھی صرف تزکیے کا لفظ، کبھی اس کے بعد اطلاقات، اور کبھی اس طرح کی ضروری تفصیل۔ تو یہاں سب سے پہلے جس چیز کا حوالہ دیا وہ نماز ہے، یعنی جب بندہ مومن نے فلاح کو اپنا مقصود بنا لیا، آخرت کی زندگی اس کا مطلوب ہو گئی، وہ اب اس مقصد کے لیے نکلنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے نگاہ کہاں پڑنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ یعنی یہ تسلیم کر لینا کہ میں بندہ ہوں، اس بات کا اقرار کر لینا کہ میرا ایک پروردگار ہے، وہ میرا خالق ہے، مجھے ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یہ اس سے ملاقات ہے جس کے لیے اب مجھے اپنی پوری زندگی اور اس کے احوال اور اس کے نشیب و فراز کی نگرانی کرنی۔ میں اٹھوں گا، میں بیٹھوں گا، میں کھاؤں گا، میں پیوں گا، میں معاشی جدوجہد کروں گا، میں زندگی کے احوال کو برتوں گا، لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھوں گا کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کو منہ دکھانا ہے، میری حاضری اس کی بارگاہ میں ہونی ہے، اور وہاں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ دنیا کی زندگی میں تمہیں چند برسوں کے لیے بھیجا گیا تھا، کیا کر کے آئے ہو؟ وہاں مجھے جو کچھ کر کے آنا ہے وہ اصل میں پاکیزگی کا اہتمام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کی معرفت سے یہ پاکیزگی شروع ہوتی ہے، جب اس میں اپنے خالق کو پہچانا جاتا ہے، جب اس سے رشتہ استوار ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلا حق بھی اسی کا ہے کہ اس رشتے کی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے، اور وہ رشتہ خالق کا رشتہ ہے، اس سے عبد اور معبود کا تعلق پیدا ہوتا ہے، چنانچہ اس کا ظہور عبادت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ عبادت کے مراسم کی صورت اختیار کرے گا، اور عبادت کے مراسم جتنے کچھ بھی انسان تصور کر سکتا ہے ان کا استقصاء کیا جائے تو انہیں آسانی کے ساتھ 3 عنوانات کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے: پرستش، اطاعت اور نذر۔ یعنی میں نے اپنے پروردگار کی عظمت کا اعتراف کیا، میں نے اس کی شانیں جان لی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس عظیم کائنات کو بنانے والا وہی ہے، مجھے بنانے والا بھی وہی ہے، تو ظاہر ہے کہ میرا وجود اس کے سامنے جھک جائے گا، میری کمر جھک جائے گی، میرا سر، میری پیشانی جھک جائے گی، اور میرا دل و دماغ بھی جھک جائے گا۔ اس کو جب ہم علامتوں میں ظاہر کرتے ہیں تو پرستش کے مراسم وجود میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ اگر میرا خالق ہے تو پھر میرا بادشاہ بھی وہی ہے، آقا بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، چنانچہ اس سے تعلق اطاعت پیدا ہوتا ہے، مجھے اس کا حکم ماننا ہے، اس نے اگر کوئی ہدایت دی ہے تو اس کی پیروی کرنی ہے، تو اطاعت کا تعلق استوار ہوتا ہے، تو وہ بھی کچھ علامتی اظہار چاہتا ہے، اس کا سب سے نمایاں ظہور روزے میں ہوتا ہے، یعنی اطاعت مجسم بن جاتا ہے آدمی۔ اور نظر کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ میرا مالک بھی ہے، وہ اس کائنات کا بادشاہ بھی ہے، وہ میرا معبود بھی ہے، وہ میرا رب بھی ہے، وہی مجھے پالتا ہے، آقائی اسی کو سزاوار ہے، تو پھر یہ جان، یہ مال، یہ سب اسی کا ہے، اور جب اس کا ہے تو اس کی نظر ہے، وہ اگر کسی موقع پر اس کا مطالبہ کرے گا تو میں یہ پیش کر دوں گا۔ قرآن مجید نے اسی کو ایک بڑی خوبصورت تعبیر میں ایک جگہ بیان کیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض میں اپنے بندوں سے، اپنے اوپر ایمان رکھنے والے بندوں سے ان کی جان و مال خرید لیے ہیں۔ تو یہ جان و مال کی نظر پیش کر دینا، ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی پھر کچھ علامتی اظہار کا تقاضا کرتی ہے، تو حج میں، عمرے میں، قربانی میں ہم نظر پیش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے یہ تینوں مظاہر ہیں جن کو اس طرح عبادات میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے جو چیز ہماری روزمرہ زندگی کا احاطہ کرتی ہے، صبح ہمیں اٹھا کر کھڑا کر دیتی ہے،
ہم جب دن کو ڈھلتا محسوس کرتے ہیں تو پھر ایک مرتبہ حاضر ہو جاتے ہیں، جب سورج نچڑتا ہے تو پھر حاضری کا موقع آ جاتا ہے، وہ غروب ہوتا ہے تو پھر بلا لیا جاتا ہے، بستر پر جانے سے پہلے بھی ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے شب و روز کا اگر کوئی عبادت احاطہ کیے ہوئے ہے تو وہ نماز ہے۔ تو سب سے پہلے اسی لیے اس کا ذکر ہوا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اسی طرح پھر عمومی رویے کو بنیاد بنایا، یعنی جب تم اللہ کے ہو گئے، اللہ کے سامنے جھک گئے، تو پھر لا حاصل لا یعنی اور فضول چیزوں سے اجتناب کیا کرو۔ ایک بندہ مومن کے ہاں پھر لغویات سے اعراض ہونا چاہیے۔ اس کی وضاحت بھی ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں۔ پھر اس پر آگے یہ فرمایا تھا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یعنی وہ اپنے مال میں معاشرے کا حق مانتے بھی ہیں اور اسے ادا بھی کرتے ہیں۔ تو معاشرے کا حق ظاہر ہے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اس کو دوسروں کے محتاج اور محتاج لہو بن کے زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ یعنی میں بھی کچھ چیزوں کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنے کا محتاج ہوں اور دوسرے بھی کچھ معاملات میں میری طرف دیکھنے کے محتاج ہیں۔ اس سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، میری آپ کی ہماری ضرورتیں ایک دوسرے سے متعلق ہوتی ہیں، تو اس سے ایک معاشرت بنتی ہے، اسی کے ایک لازمی نتیجے کے طور پر سیاست وجود میں آتی ہے، اور اسی طرح سے زندگی کے دوسرے احوال معاملات سب وجود پذیر ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے کمائے ہوئے مال میں اللہ تعالیٰ نے جو حق لازم کر دیا ہے، یعنی معاشرے کا حق ادا کرنا ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ کیا چیز ہے، اس کے شرع و نصاب کا کیا معاملہ ہے، اس پر بھی ہم پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ صفات آگے بڑھ رہی ہیں، یعنی نماز، لغویات سے اعراض، معاشرے کا حق اپنے مال میں ماننا اور اسے ادا کرنا، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اب اس کے بعد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کو اپنے بقا کے لیے جس ادارے کی ضرورت پڑتی ہے وہ خاندان کا ادارہ ہے۔ میرا وجود میں آنا، میرا ناتوانی سے طاقت، ہمت، قوت اور حوصلے کے مراحل طے کرنا، لڑکپن سے گزرنا، شباب میں داخل ہونا، یہ سب چیزیں ایک خاندان کی حفاظت کا تقاضا کرتی ہیں۔ انسان کو پیدا ہی اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ ناتوانی سے شروع ہوتا ہے، ناتوانی پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس دوران میں سب سے بڑھ کر اسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ میں کئی بار توجہ دلا چکا ہوں کہ انسان نے اپنی ان چیزوں کو سامنے رکھ کر 3 بڑے ادارے وجود پذیر کیے ہیں پوری تاریخ میں۔ ایک خاندان کا ادارہ، دوسرے غلامی کا ادارہ، اور تیسرے سیاست یا ریاست کا ادارہ۔ یہ تینوں ادارے ہیں، اگر ایک پیچھے نظر ڈال کے دیکھیں تو ہزاروں سال کی تاریخ میں یہ بے شمار مراحل سے گزرے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ بنیادی حیثیت اگر کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ خاندان کا ادارہ ہے۔ تو خاندان کے ادارے میں ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک مرد و عورت کے وفاداری کے ساتھ ایک دوسرے کا ہو کر رہنے کے ارادے سے۔ چنانچہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو پھر تعلق کا اس درجے میں تقاضا کرتا ہے جس میں کسی دوسری چیز کے داخل ہونے کا امکان باقی نہ رہے۔ اور یہ تعلق چونکہ ہر پہلو سے ہے، یہ جسمانی بھی ہے، یہ نفسیاتی بھی ہے، یہ روحانی بھی ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے آخری درجے کا سہارا بن جانا ہے، اور پھر مل کر وہ چیز وجود میں لانا ہے جو ایک بچے کو ان کی آغوش میں ڈالنے کے لیے موزوں بنا سکے، یہ اس کی پرورش کرے، اس کے لیے جو اعتماد، جو وفاداری، جو ایک دوسرے پر بھروسہ چاہیے، اور ایک دوسرے کے لیے جس طرح کے ایثار کا یہ چیز تقاضا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لازم کر دیا کہ پھر شرمگاہیں ان دونوں ہی کے درمیان افشا ہو سکتی، یہ بتا دیا۔
تو اس کو سامنے رکھ کر، یعنی انسان کے بقا کو سامنے رکھ کر، انسان کی نسل کے محفوظ رہنے کو سامنے رکھ کر، انسان کو یہ ایک محفوظ گہوارہ فراہم کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کی یہ تعبیر قرآن مجید نے کئی دوسرے مقامات پر بھی اختیار کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس تعبیر کے مختلف پہلوؤں کو ابتدا سے انتہا تک ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی شرمگاہوں کا افشا نہ ہو، وہ دوسروں کے سامنے کھولی نہ جائیں، ان میں کوئی دوسروں کے لیے میلان پیدا نہ ہو، جو فطری جذبات ان کے اندر رکھے گئے ہیں ان پر کڑا پہرا رہے۔ یہ ساری چیزیں حافظون کے لفظ میں ادا کر دی ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون۔ اس پہ پھر استثناء بیان کیا، یعنی اصل تو یہی مقصود ہے کہ شرمگاہوں پر حفاظت کا پہرا رہے، قفل رہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا کہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، اور فرمایا کہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ہاں جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اس میں شرمگاہوں کے بارے میں یا جنسی جذبات کے بارے میں یا انسان کی جنسی جبلت کے اظہار کے بارے میں قرآن مجید نے اپنی پوری بات بیان کر دی ہے۔ اصلی تقاضا کیا ہے؟ وہ شرمگاہوں کی حفاظت کا تقاضا ہے۔ اس میں استثناء بیان کیا گیا ہے ازواج کا، یعنی بیویوں کا۔ بیویوں کا استثناء میں نے عرض کر دیا کہ اسی مقصد سے ہے کہ ایک محفوظ گہوارہ وجود میں آئے، بچہ اس آغوش میں ڈالا جائے، یہ دونوں وفاداری کے صحیح جذبے کے ساتھ اس کی پرورش کریں، خود ان کے درمیان انسان کی زندگی کے نشیب و فراز میں اور مختلف حالات میں ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے وہ حقیقی بندھن موجود ہو جس کو کوئی توڑنا پسند نہ کرے، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں لونڈیوں کا ذکر بھی ہوا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ میں نے وضاحت کی ہے، بیویوں کے ساتھ یہاں لونڈیوں کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ اس وقت تک غلامی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ انسان نے خاندان کے ادارے سے ابتدا کی اور پھر اپنی ضرورتوں کے لیے غلامی کے ادارے کو وجود پذیر کیا۔ یعنی غلامی کا ادارہ کیا ہے؟ سارے انسان معاش کی جدوجہد میں یا زندگی کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے میں یا اپنے معاملات کو انجام دینے میں یکساں وسائل نہیں حاصل کر پاتے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل بدیہی ہے، یعنی ہزار تجربے کرنے کے باوجود بھی یہی صورت رہتی ہے، بلکہ یہ دنیا کچھ بنائی اس طریقے سے گئی ہے کہ اس میں 10 آدمیوں کو برابر برابر روپیہ دے دیجئے، سونا دے دیجئے، وسائل دے دیجئے، تھوڑے عرصے کے بعد وہ جو قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، چند لوگوں میں وہ سمٹ جائیں گے۔ یعنی معیشت چلتی ہی اس طریقے سے ہے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ سرمایہ اور محنت کے مابین پھر ایک تعلق پیدا کرنا پڑتا ہے۔ تو سرمایہ اور محنت کا یہی تعلق ہے جس کو سامنے رکھ کر بعض لوگوں نے آ کے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہم اپنا پورا وجود، پوری محنت، جو کچھ ہمارے پاس ہنر ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو پورا کا پورا خرید لینا، یہاں سے غلامی کی ابتدا ہوئی ہے۔ یعنی انسان نے جب یہ دیکھا کہ وہ اپنے لیے روٹی پیدا نہیں کر پاتا، اپنی ضرورتیں نہیں پیدا کر پاتا، تو اس نے سرمایہ رکھنے والے لوگوں کو پیش کر دیا۔ اس سے رضاکارانہ غلامی کی ابتدا ہوئی، اور پھر جس طریقے سے معاملات میں بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں انسان، آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کو جبری غلامی میں بھی تبدیل کر دیا۔ جنگیں ہونا شروع ہوئیں، ان میں لوگوں کو پکڑ لیا، اس میں ایک اخلاقی جواز بھی پیدا ہو گیا کہ جارحیت کی گئی تھی اس لیے ان کو سزا ملنی چاہیے، تو سزا کے طور پر اس کی
مزید آگے اشاعت ہوئی۔ اسی طرح بعض لوگوں نے قرض لے لیے، جیسے اب بھی دیکھتے ہیں آپ کے بعض جگہوں پر لوگ قرض میں بالکل اپنے آپ کو گرفتار کرا بیٹھتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے رجوع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ساہوکاروں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہی ہوا کہ جب ادا نہیں کر سکے تو پھر اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور اسی طرح کا معاملہ پھر بدترین صورت میں جدید عہد میں ہوا، یعنی قریب کے زمانے میں ہوا، جب لوگوں نے طاقت حاصل کر لی، انہوں نے نیا اسلحہ ایجاد کر لیا، برابر کا معاملہ نہیں رہا، تو پھر وہ افریقہ کے جنگلات میں گئے اور انسانوں کو جانوروں کی طرح پکڑ کر لے آئے۔ تو یہ اس کی تاریخ کا خلاصہ ہے، یعنی جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ انسانی تمدن کی ضرورت تھی۔ تو موجودہ دور میں پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم نے ملازمت پیشگی میں بدل لیا ہے، یعنی اس کے قواعد بنا دیے ہیں، اوقات مقرر کر دیے ہیں، ہے وہی چیز، وہی چاکری ہے، لیکن اس چاکری کو کچھ قاعدوں میں لا کر نرم کر لیا گیا ہے۔ تو یہ پرانا ادارہ ہے، اس وقت یہ پوری شان کے ساتھ موجود تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے اس میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، چنانچہ عورتوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے اس میں بھی گویا ایک عورت اپنے آپ کو اپنے پورے وجود کے ساتھ خدمت کے لیے پیش کر دیتی تھی۔ تو اس سے یہ پورا ادارہ وجود میں آ چکا تھا، یعنی یہ ادارہ انسان وجود میں لا چکا تھا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے استثناء میں شامل کیا۔ بیویوں کے ساتھ یہاں لونڈیوں کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ اس وقت تک غلامی ختم نہیں ہوئی تھی، چنانچہ سورہ محمد میں جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنانے کی ممانعت کے باوجود یعنی اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی نے اپنے آپ کو خود پیش کر دیا رضاکارانہ، جس طرح اب ہم رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو ملازمت کے لیے پیش کرتے ہیں، بعض اوقات 24 گھنٹے کی ملازمت کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ بہت سی ملازمتیں ہیں جن میں آپ 24 گھنٹے اس کے منتظر ہوتے ہیں کہ آپ کو بلا لیا جائے گا۔ تو اس طرح کی مختلف صورتیں اب بھی باقی ہیں، لیکن اس وقت جس طرح کا معاملہ تھا، اور میں نے عرض کیا کہ پھر آہستہ آہستہ اس میں جبر کا پہلو بھی داخل ہو گیا۔ اس کی ایک صورت یہ تھی کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو قیدیوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا، یعنی لوگ جس طریقے سے اس ادارے کو قائم کیے ہوئے تھے، تو مکے کے زمانے میں تو سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ قرآن مجید نے ترغیب دی کہ فک رقبہ، یہ جن لوگوں کو تم غلام بنائے ہوئے ان کی گردنیں چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو۔ تو وہاں تو یہی بات کہی جا سکتی تھی، نہ اسلام کے پاس کوئی طاقت تھی، نہ اس زمانے میں کوئی ریاست کا نظم اس کے پاس تھا۔ لیکن جب جنگ کا موقع آیا، یعنی جنگ پیش آنے کے امکانات نظر آنے لگ گئے، یہ بدر سے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے، پھر سورہ محمد نازل ہوئی، تو اس میں خاص طور پر جنگی قیدیوں کے معاملے کو موضوع بنا کر قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہماری طرف سے اب کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ جو قیدی بھی پکڑے جائیں گے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، ان کو یا تو احسان کر کے چھوڑ دیا جائے گا، یا ان کے مالکوں سے یا جو پہلے سے ان کے متعلقین ہیں ان کا فدیہ لے لیا جائے گا۔ تو اس طرح سے غلامی کا یہ پہلو کہ اس میں جنگی قیدیوں کو پکڑ لیا جائے، کسی کو زبردستی غلام بنا لیا جائے، اس کا تو خاتمہ کر دیا۔ لیکن جو لوگ موجود تھے، ہر آدمی اپنے لیے معاش کا کوئی ذریعہ پیدا نہیں کر سکتا تھا، نہ کوئی اس طرح آزاد ہونے کے لیے تیار تھا کہ وہ کل جا کے بازار میں بیٹھ جائے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو اس طرح کی صورتحال میں پھر قرآن مجید نے اس استثناء کو باقی رکھا۔ چنانچہ سورہ محمد میں جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنانے کی ممانعت کے باوجود جو غلام پہلے سے معاشرے میں موجود تھے، یعنی وہ چلے آ رہے تھے، اور چونکہ پوری معاشرت میں یہ ادارہ تھا، جیسے اس وقت مثال کے طور پر کسی آدمی پر اگر اصلاح کا جنون سوار ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ سب لوگوں کو ملازمت سے فارغ کر دیا جائے، تو جیسا بحران پیدا ہو جائے گا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جو موجود تھے ان کے لیے یہ استثناء باقی رکھنا ضروری تھا۔ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ معاشرت، سیاست اور معیشت میں کوئی تبدیلی کبھی ابرپٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا کیا جائے گا
تو انسان ایک چیز کی اصلاح کرے گا اور اس سے 10 فساد مزید پیدا کر لے گا۔ اس میں ہمیشہ تدریج کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو جو چیزیں درست کی جا سکتی تھیں وہ کر دی گئیں، اور باقی کے معاملے میں لوگوں پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ آہستہ آہستہ اس معاملے کو درست کریں۔ ان کے لیے یہ استثناء باقی رکھنا ضروری تھا بعد میں، یعنی یہ پہلے مکی صورتیں، اس وقت بھی ہم ایک مکی سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس وقت تک تو صورتحال یہی تھی کہ بس ترغیب دی گئی فک و رقبہ، گردنیں چھڑاؤ۔ اس کے بعد سورہ محمد نازل ہوئی تو اس میں جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنانے کی ممانعت کر دی گئی۔ پھر ایک اگلا مرحلہ وہ ہے جو سورہ نور میں آیا ہے، جس کا ہم اس سورہ کے بعد مطالعہ کریں گے۔ اس میں مکاتبت کا قانون نازل کر دیا گیا۔ مکاتبت یہ ہے کہ جو لونڈی غلام بھی رہ گئے ہیں وہ اب خود فیصلہ کریں کیا وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اگر وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو وہ اپنے مالک سے معاہدہ کر لیں کہ انہیں 1-2 سال کی مہلت دی جائے گی، جس میں وہ کما کر جس روپے میں انہیں خریدا گیا ہے وہ رقم ادا کر دیں گے۔ تو اس کو مکاتبت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی مکاتبت کے لیے تیار ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کے مالک ان کی یہ بات قبول کر لیں۔ اگر وہ فی الواقع خیر چاہتے ہیں تو معاشرہ بھی ان کی مدد کرے، اور مسلمانوں کا جو ایک چھوٹا سا بیت المال وجود میں آیا ہے اس میں سے بھی ان کی مدد کر دی جائے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اس پورے قانون کا مطالعہ کریں تو ایک عمومی دعوت کہ گردنیں چھڑاؤ، اس کے بعد کچھ رویوں کی اصلاحات، وہ 9-10 اصلاحات ہیں، میں نے ان کو اپنی کتاب میں غلامی کے عنوان کے تحت جمع کر دیا، اس کو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر سورہ محمد میں جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی ممانعت، اور آخر میں سورہ نور میں مکاتبت کا قانون۔ بعد میں قرآن نے ان لوگوں کے ساتھ مکاتبت کا حکم دے دیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ لوح تقدیر اب غلاموں کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی آزادی کی تحریر اس پر جب چاہے رقم کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ اختیار کیا قرآن مجید نے۔ تو یہاں میں نے عرض کیا کہ ابھی یہ سارے مراحل نہیں آئے، اس وجہ سے ان کا استثناء بھی بیان کیا ہے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ارشاد ہوا کہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، نہ لونڈیوں کے معاملے میں نہ اپنی بیویوں کے معاملے میں۔ اس حد کو بیان کر دینے کے بعد پھر مزید فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ہاں جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے گویا ایک حد قائم کی، اس میں استثناء بیان کیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ بیویوں کا اور لونڈیوں کا، اور پھر تنبیہ بھی کر دی کہ اس حد سے آگے اگر کوئی بڑھے گا تو وہ خدا کے ہاں پھر ملامت کا سزاوار ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ملامت کا سزاوار ہے تو دنیا میں بھی ایک قانون بنے گا جس میں اس کا مواخذہ ہو سکتا ہے، اور آخرت میں تو آدمی کو جواب دینا ہے۔ یہاں میں نے کچھ مزید اس قانون کی وضاحت کی ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ قرآن کے زمانے نزول میں غلامی کو معیشت اور معاشرت کے لیے اسی طرح ناگزیر سمجھا جاتا تھا جس طرح اب سود کو سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کسی آدمی سے آپ بات کریں تو وہ کہے گا کہ اس وقت تو ساری معیشت سود پر کھڑی ہے، وہ سود ہے یا نہیں ہے وہ بحث نہیں ہے، لیکن جس طرح اس چیز کو دلیل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اس وقت یہی معاملہ غلامی کا تھا۔ نخاسوں پر ہر جگہ غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، یعنی جس طریقے سے ہمارے ہاں اشیاء کے بازار ہیں، مال بنے ہوئے ہیں، بالکل اسی طریقے سے غلام اور لونڈیاں بھی بیچے جاتے تھے، اور ان بازاروں کو نخاس کہا جاتا تھا۔ نخاسوں پر ہر جگہ غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور کھاتے پیتے گھروں میں ہر سن و سال کی لونڈیاں اور غلام موجود تھے، یعنی کئی بعض اوقات 20 50 غلام لونڈیاں کھیتوں میں وہ کام کر رہے ہیں، باقی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح کے حالات میں اگر یہ حکم دیا جاتا کہ تمام غلام اور لونڈیاں آزاد ہیں تو ان کی ایک بڑی تعداد کے لیے جینے کی کوئی صورت اس کے سوا باقی نہ رہتی کہ مرد بھیک مانگیں اور عورتیں جسم فروشی کے ذریعے سے اپنے پیٹ کا ایندھن فراہم کریں۔ یہ مصلحت تھی
جس کی وجہ سے قرآن نے تدریج کا طریقہ اختیار کیا، اور اس سلسلے کے کئی اقدامات کے بعد بالآخر سورہ نور کی آیت 33 میں مکاتبت کا وہ قانون نازل فرمایا جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ اس کے بعد نیکی اور خیر کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھنے والے کسی شخص کو بھی غلام بنائے رکھنے کی گنجائش باقی نہیں رہی، یعنی یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ یہ بحث ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔